ہم امام کو انشاءاللہ کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چند دنوں میں امام کو سمجھیں. امام کسے کہتے ہیں؟ وہ عالم ہی ایسا ہے، اس عالم میں مشکلات بھی اپنی ہے، وہاں پہ ٹائم الگ ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، اسپیس بھی نہیں ہے، بدن بھی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی عالم ہے. اور جب کوئی امام کی حکومت میں آ جاتا ہے، امام کی حکومت ہماری حکومتوں کی طرح نہیں ہے، بارڈر لگے ہوئے ہوں، لائنیں کھینچی ہوئی ہوں، یا پھر ہم نے خود نام بنا لی ہوں. یہ جیسے یہاں ہماری ماشاءاللہ کالونیاں بنی ہوئی ہیں، رضویہ آہستہ آہستہ بنتی جا رہی ہیں، وہاں مرضیاں بھی ہماری چلتی ہیں. میں زیادہ نہیں بولوں گا پھر لوگ برا مان جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ ہم خود اپنے آپ کو فرقے، پھر اس کے اندر فرقے، پھر اس کے اندر فرقے، پھر اس کے اندر فرقے، کہیں زبان، کہیں قومیت، کہیں لسانیت، بانٹتے جا رہے ہیں نا، ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے اگر ہم ایک کاز کے لیے کام کریں، ایک ہدف کے لیے کام کریں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 100 لوگ کام کریں. لیکن اگر ہم دور ہونے کے لیے، جدا ہونے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر ہم نقصان کر رہے ہیں. اصل میں اسلام کا بھی نقصان ہے اور اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. اب امام کی جو حکومت ہے وہ اس کی باؤنڈری نہیں ہے. امام کی حکومت میں جو آ جاتا ہے بس وہ پھر امنیت میں آ گیا، اس ملک میں داخل ہونا پڑتا ہے اور اس کی پریکٹس اسی عالم سے کرنی پڑے گی. یعنی کہیں اور نہیں جا کے آپ کو تیار کرایا جائے گا، آپ کو یہیں تیار ہونا ہے. یہی صبح شام کی جو زندگی ہے، جو بہرحال ظاہری طور پر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، پینڈیمک آپ کے سامنے ہے، وبا آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، ماسک بھی لگانا ہے، بہرحال جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ بہرحال اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. اور اس طرح اس کی وجہ سے جو پوری دنیا کے اندر اکنامک کا سسٹم بریک ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، مشکلات ہیں، یہ سب ہیں اپنی جگہ. کیسے نکلیں گے اس سے باہر؟ کون نکالے گا اس سے باہر؟ کوئی نہیں نکال سکتا سوائے نظام الہی کے. اور اس نظام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے. ورنہ خط لکھنے والوں نے خط بہت لکھے تھے، بہت لوگوں نے خط لکھے تھے، بڑے لوگ بھی تھے، چھوٹے لوگ بھی تھے، خواص بھی تھے، نارمل لوگ بھی تھے، مشہور لوگ بھی تھے، عہدے دار لوگ بھی تھے، سب لوگ تھے، خط لکھے تھے انہوں نے. لیکن ہر کوئی امام تک پہنچ نہیں پایا کربلا. کیوں؟ کیونکہ باطن کو اس قابل کرنا ضروری ہے کہ جب امام پکارے تو لبیک کہا جائے. اب یہ کان امام کی آواز کیسے سنے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں سارا دن. یہ آنکھیں امام کو کیسے دیکھیں کیونکہ یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی ہیں سارا دن. خود آپ ایک صاف پانی میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیں، تھوڑی سی، پانی کا حجم زیادہ بھی ہو یا چھوڑ دیں، کلر کا ڈراپ ڈال دیں، ایک کوئی بھی کلر، شفاف پانی آلودہ ہو جائے گا. ایک ڈراپ، چاہے 1 لیٹر ہی کیوں نہ ہو پانی، ایک بڑا کین ہی کیوں نہ ہو، ایک ڈراپ ڈال دیں. کیوں؟ محسوس ہوتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے. یہ جو روح ہے جسے خدا نے پاک اور صاف بھیجا ہے، یہ ایک نگاہ نامحرم سے آلودہ ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں، نیت تو صاف تھی. اللہ، نیت صاف تھی، اثرات مرتب ہو گئے. اب کیسے کھڑے ہوں گے فجر کی نماز میں، کیسے آنکھوں میں سے آنسو ٹپکیں گے سجدے کے اندر کہ آپ پھر خدا کی بارگاہ میں کہیں کہ رب لا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑنا. یہ رسول خدا فرما رہے ہیں رات کو خاک پہ اپنے رخسار رکھ کر، یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کے لیے تو قرآن میں آیات ہیں، آپ اسوۃ و حسنہ ہیں، آپ کے لیے تو سب کچھ ہے، کائنات آپ کے لیے، آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ ازواج مومنی
جو ہے وہ امہات المومنین جو ہیں وہ پوچھتی ہیں رسول خدا سے کہ آپ کیوں ایسے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں, کیوں ایسا کہتے ہیں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ برادر یونس یعنی حضرت یونس کو خدا نے تھوڑی دیر کے لیے ان کے حال پہ چھوڑا. وہ بھی نبی تھے. عزیزان محترم میں غور طلب, تھوڑا سا بعض مرائل تھوڑے سے مشکل ہیں, لیکن بہرحال ماہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے ہم انہی چند دنوں میں کچھ سیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو آتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی کو جب ان کے حال پہ چھوڑا جائے تو ہمارے جیسا نہیں ہے جیسے ہمیں حال پہ چھوڑا جاتا ہے. وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ معصوم ہیں, لیکن رسول خدا فرماتے ہیں کہ برادر یونس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان کے حال پہ چھوڑا. کیا ہوا؟ 3 تاریکیوں میں چلے گئے. قرآن کی آیات ہیں عزیزان محترم. رات کی تاریکی, سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے شکم کی تاریکی. 3 تاریکیاں, ظلمات چلے گئے. 6 ماہ تک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ذکر یونسیہ اسی وجہ سے مشہور ہے. حضرت یونس یہ ذکر کرتے رہے, پروردگار میں خود اپنے اوپر, میں نے ظلم کیا اپنے اوپر. اس کے بعد خدا نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. پھر خدا نے کہا قبول کیا, نجات دینے والا وہی. عزیزان محترم, ہم اور آپ کس کیٹیگری میں؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی غلطی ہم سے ہوتی ہے, کیا ہمیں محسوس ہوتی ہے ہم نے غلطی کی؟ کوئی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے, کسی کو ہم خدا نخواستہ برا بول دیں, کسی کو تہمت لگا دیں, ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو صاف نہیں رکھا ہوا. ہم نے فلٹر نہیں لگایا ہوا. کرو نا, جہاں پانی کڑوا آ رہا ہو یا کچھ ہوتا ہو تو لوگ فلٹر لگاتے ہیں نا, پانی میٹھا ہو جائے. ہم ہر چیز کو آنے دے رہے ہیں, بس آنکھوں سے بھی, زبان سے بھی, کانوں سے بھی آنے دے رہے ہیں. جو سوچ آتی ہے سوچتے رہتے ہیں. فلٹر ہی نہیں ہے. فلٹر لگائیں تاکہ چیز رکتی ہوئی آپ تک آئے. مگر کیسے لگے گا یہ فلٹر؟ کون لگائے گا فلٹر؟ کوئی نہیں لگاتا عزیزان محترم, خود خدا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں اللہم صلی محمد. بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ جب خدا کسی کے دل میں خیر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا ہے. خوب, یہ ولایت کا فلٹر سب سے اسٹرانگ فلٹر ہے. اب یہ فلٹر نام کا ہے, کام کا کیوں نہیں ہے؟ فلٹر کام کا ہے. اصل میں ہم نے جو ہے وہ تار کہیں اور بھی لگائی ہوئی ہے. ایک کہنے کو فلٹر سے آ رہا ہے معاملہ اندر, ایک اور بھی تار کہیں اور بھی لگی ہوئی ہے, کہیں اور بھی آ رہی ہے. کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی ٹائم پر دل انسان کا کئی دروازے کھولتا ہو؟ ممکن نہیں ہے. اگر ولایت سے محبت ہے تو طاغوت کا انکار کرنا پڑتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ مطلب آپ سے بھی دوستی ہے ان سے بھی دوستی, نہیں ہو سکتا ایسا. ولایت اطاعت مانگتی ہے, ولایت سپرد ہونا مانگتی ہے. سپرد ہو جاؤ, اپنے آپ کو دے دو, بس دے دو. پھر تم نہیں ہو, بس وہ ہیں, پھر تب کچھ معاملہ. اب یہاں پر ولایت کو ماننا بھی ہے مگر اپنی خواہشات بھی پوری کرنی ہے, اپنے نفس کو بھی پورا کرنا ہے, اپنی آرزوؤں بھی پوری کرنی ہے. تو پھر تو نہیں پہنچ سکتے کربلا. کربلا وہی پہنچا جس نے اپنا پورا وجود حسین ابن علی کو دے دیا, وہی پہنچا. آپ کے سامنے مثالیں ہیں ساری. امام گزرے, امام نے کہا, وہ شخص نے کہا مولا وہ پانی جو ہے وہ کنویں کا وہ کڑوا ہے اور یہ ہے وہ. امام نے لعاب دہن سے اس کو میٹھا کر دیا. معجزہ دکھایا ہے, معجزہ دیکھ رہا ہے. امام نے بولا چلو ہمارے ساتھ.
ہم جا رہے ہیں, کہا مولا وہ معجزہ دیکھا ہوا شخص کیا کہہ رہا ہے, مولا میں نہیں جا سکتا. مولا میرا گھوڑا لے لیں, میرا تلوار لے لیں, یعنی میں ہیلپ کر دوں گا مولا, میں ڈونیشن دے سکتا ہوں مسجد کو, لیکن میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتا. میں ڈونیشن دے دوں گا آپ کو, آپ کر لیں. بھائی اپنا کردار بھی تو ادا کرنا ہے, ڈونیشن سے تھوڑی کام چلتا ہے خالی. خود بھی تو آئیں, خود ڈیوٹی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ نہیں. اور دو چار کو ذمہ داری ڈال دی اور کام نہیں چلا تو سب سے زیادہ بولنا بھی انہوں نے ہی ہے. ہم تو اتنا پیسہ دیا, دیکھو کیا کیا. بھائی خود ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے. وہاں بھی پبلک ایسی تھی, مولا ڈونیشن لے لے, ہم نہیں آ سکتے مولا. مولا لگا مجھے تمہاری ڈونیشن نہیں چاہیے, اشارہ کروں پوری کائنات ہاتھ میں آ جائے گی. ایسو امام اسی کو کہتے ہیں عزیزان محترم. امام کو کمی تھی خزانوں کی؟ نہیں, امام کو گوہر چاہیے تھے ایسے کہ جو قیامت تک ڈوبی ہوئی انسانیت کو بچائے. ایسے گوہر امام کو چاہیے تھے. امام نے ایسے لوگوں کو چنا. سعید جو بیٹھا ہوا کاروان سے کاروان ساتھ ساتھ مکہ سے چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا, ادھر خیمے امام کے ادھر خیمہ اس کا, کھانا کھا رہا ہے, لقمہ ہاتھ میں ہے. آواز دی, کہا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی کا قاصد آیا ہے. وہیں رک گیا. کہا اسی دن کا ڈر تھا جو میں سوچتا تھا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اگر امام نے بلا لیا تو میں منع نہیں کر پاؤں گا. کہا تو اس سے بہترین کو بات ہی نہیں ہے. گیا واپس. ذیشان حیدر جوادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے کہ سعید کے قدم قاصد امام کے قدموں پہ کچھ دیر پڑے, سعید کی تقدیر بدل گئی. تقدیر بدل گئی. آیا, اس نے سب کو بولا تم جاؤ, سب کو حساب کتاب ختم کیا, اپنی زوجہ کو بھی بھیج دیا, سب کو بھیج دیا, کہا تم لوگ جاؤ. یہ داستان صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو تاریخی بات بتائیں اور آپ سنیں گھر چلے جائیں. نہیں عزیزان محترم, یہ اس لیے ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں کربلا میں. ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا, وہ تو امام خود بتا گئے کہ میرے اصحاب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. مگر پھر بھی بہرحال جو ہے وہ ان کے قدموں پہ تو چلا جا سکتا ہے نا. آج ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہماری اپنی زندگی, ہماری جاب, ہمارا ڈیزگنیشن, ہماری اولاد, ہمارا گھر. انسان پوری زندگی کوشش کرتا ہے, بھاگتا ہے, محنت کرتا ہے کہ چلو بھائی پلاٹ ہی مل جائے کہیں. ہماری کمیونٹیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, وہ یہاں لے نہیں پاتا, چلو کہیں اور ہی لے لو بھائی پلاٹ. کہیں کیا کرتا ہے, ساری زندگی اسٹرگل کرتا ہے کہ کچھ بن جائے, کچھ ہو جائے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, یہ کرتا ہے. یہی انسان کی محنت ساری زندگی. کیا ہے وہاں امام کہتے چھوڑ کے آ جاؤ. چھوڑیں گے؟ مولا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, کیسے چھوڑوں, کیسے پڑھیں گے یہ؟ اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا ذرا محترم. ایسے نہیں ملے گی کربلا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹیسٹ کرنا پڑے گا. اپنے بچے کو دیکھیں اور دیکھتے رہیں اور سوچیں کہ یہ شہید ہوگا تو کیا ہوگا, یہ شہید ہوگا تو میں کیسے کھڑا ہوں گا, کیا میں اس کو دے سکتا ہوں شہادت کے لیے کہ نہیں دے سکتا. اب آسان نہیں ہے جگر کا ٹکڑا دینا, آسان نہیں ہے. کہنا بہت آسان ہے, میں بھی بہت آرام سے ممبر پہ بات کر لیتا ہوں. یہ تو جب امتحان آئے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعاً اگر یہ اپنی اولاد دینی پڑ گئی, دوں گا میں اولاد. امام کی آواز آ جائے ابھی اپنی اولاد کو بھیج دو, آسان ہے؟ نہیں. کربلا وجود مانگتی ہے, وجود. سپرد کرو اپنے آپ کو. جب سپرد کر دیا, پھر رات کو 3 دفعہ شمع بجھ بھی گئی تو بھی کہنے والوں نے یہی کہا کہ 70 دفعہ مارا جائے اور پھر 70 دفعہ زندہ کیا جائے. ماں درختوں کا یا حسین, آپ کو نہیں چھوڑیں گے مولا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سمجھ میں آ گیا کہ اصل زندگی اور حیات امام ہے, باقی سب ایسے ہی ہے. اصل سانس امام ہے,
اگر امام تک میں پہنچ گیا تو بس پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں پھر مجھے کوئی غم ہی نہیں ہے. حضرت دنیا تو چھوٹی سی دنیا ہے. دنیا کے بعد جو جتنے بھی عالم ہیں, قرآن میں ارشاد پروردگار فرماتا ہے کہ تم وہاں ہم فیہا خالدون, تم وہاں ہمیشہ رہو گے. تو جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے سردار کون ہے؟ کون ہے سردار؟ جانتے یہ ساری باتیں ہم ہیں جان محترم, لیکن یقین نہیں ہے. یقین, حق الیقین ہونا کہ میں جا رہا ہوں, مجھے پتا ہے میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے, لیکن میں مروں گا نہیں. میں تو ہمیشہ زندہ ہونے کے لیے جا رہا ہوں. خود تبھی پھر لوگ بڑھتے ہیں, تبھی پھر لوگ آگے نکلتے ہیں. اور آپ کے سامنے دنیا مثال ہے. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کے سامنے. اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا یا آپ تک نہیں پتا ہوتی. اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے قاسم سلیمانی کی مثال, ایک جنرل جو کہ کسی ملک کا نہیں ہے. یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ شاید کسی ملک کا ہے. نہ, کسی ملک کا نہیں ہے, وہ امام زمانہ کا جنرل تھا. تو آپ اسے باہر آئیں, ملکوں سے باہر آئیں عزیزان محترم. دنیا جمع ہو کر اسلام کے مقابلے میں جمع ہو رہی ہے اور آپ کو ڈر لگتا ہے. آپ ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں, آپ لسانیت میں بٹے ہوئے ہیں, وہ شیعہ سنی میں بٹے ہوئے ہیں. کس چیز کے لیے بٹے ہوئے ہیں آپ؟ انسانیت تباہ ہو رہی ہے. آپ نے ان کو انگلی پکڑائی, انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ لیا, آپ گھر سے باہر نکل. یہ راضی نہیں رہے گا دشمن. اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا کہ کبھی خوش مت ہونا. اگر یہ تمہاری مسجدوں کے باہر گلدستے بھی رکھ لینا تو ان سے کبھی خوش مت ہونا. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں. ایک جنرل جو امام زمانہ کے لیے کئی دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول میں لیے ہوئے, کیا کیا؟ مار دیا اس کو, خوش ہو گئے, مر گیا وہ. کیسے مرے گا وہ؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم گمان نہ کرو, ماننا تو دور کی بات ہے, خدا کہہ رہا ہے گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے, عند ربہم یرزقون, اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے, رزق پا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. وہ اس میں مر گیا نہیں, زندہ ہے. کیسا زندہ ہے؟ کہ دنیا سے ظاہری طور پر جانے کے بعد روح اتنی بڑی ہو گئی کہ جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی جاننے لگ گئے. جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے وہ جان گئے. اور کتنا خوبصورت کہا کسی نے, شاید ان کی بیٹی نے بھی کہا کہ جتنا یہ زندہ قاسم سلیمانی سے ڈرتے تھے اس سے زیادہ شہید قاسم سلیمانی سے ڈرتے ہیں یہ. کیوں؟ کیونکہ اب وہ بدن کی قید سے آزاد ہو گیا ہے, اب وہ اور طاقت میں آ گیا ہے. ایسی عزیزان محترم. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے امام کو حاضر ناظر جانتا تھا, اسے کوئی چیز روک نہیں پائی. اسے پتا تھا کہ امام ہیں تو مجھے کس چیز کا ڈر ہے. کبھی بھی ایسا لباس نہیں پہنا کہ ذرا نہیں پہنی, سیکیورٹی سامنے والی نہیں کی کہ گولی. وہ کہتا تھا میں دشمن کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا اپنے. کیسے پیدا ہو جاتا ہے ایسا آدمی؟ اور دشمن کیا ہے؟ آپ ابھی بھی فیس بک پہ ڈالنے جا کے گھر تصویر قاسم سلیمانی کی, آپ کی آئی ڈی بند ہو جائے گی. کیوں بھائی, کیا ہو گیا ہے؟ آدمی چلا گیا, اب کیا ٹینشن ہے؟ کتنا خوف ہے. آپ نہیں سمجھ رہے میری بات کو. میں جتنا بھی آپ کو ٹرانسفر کروں, مجھے پتا آپ لوگوں نے فلٹر اتنے لگائے ہوئے ہیں کہ آپ تک جاتے جاتے ہی مجھے کئی عرصہ لگ جائے گا. یہ بات صلوات بھیج دیں محمد. اللہم صلی علی محمد اصل وادی کوئی اور ہے. یہاں کہہ رہے ہیں صبح مار دیے جاؤ گے, یہ تمہارے دشمن نہیں ہے. یہ امام کہہ رہے ہیں میرے دشمن ہے, کاٹ دیے جاؤ گے, مر جاؤ گے. نہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں صبح کہ کب ہماری گردن کی رگوں پر دھاریں چلیں گی. انتظار کر رہے ہیں.
یہ وہیں کا شاگرد تھا, نام کی بھی لاج رکھی, قاسم, بدن کے بھی ٹکڑے کرا دیے اپنے. یہ ہے مکتب سید الشہداء. اسے ڈرنے کی کیا بات ہے, مرنا ہے مرنا ہے, سب نہیں مرنا ہے, اس سے اچھی موت اور ہو ہی نہیں سکتی, کیا ہو سکتی.